وعلیکم السلام حسن اللہ یاری صاحب، یقیناً آپ جی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ حکم کریں، کیا حکم ہے بھائی؟ حکم سر، بس آپ کے قیمتی وقت سے 10 سے 15 منٹ لوں گا سر میں۔ کہاں سے کال کیا میرا نام آپ ہے؟ سے ایک سوال ہے۔ کی نام سوری، ہے؟ نام کی ہے تاڈا؟ میرا نام کیا نام ہے بتاؤ؟ افضل ہے جی، میں کہاں گجرانوالہ سے۔ گجرانوالہ سے افضل صاحب، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے جس نے ہمیں جی مسلمان اور انسان۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حکم کریں، کیا حکم ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا جی، میں نے آپ کے بہت سے سیشن سنے ہیں، بہت سے مسائل جو ہیں جن کے اوپر میں آپ سے متفق ہوں۔ ہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ان پر کسی بھی مکتب فکر اور کسی بھی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے ہم، کہ آپ پاک بی بی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ ہم، اختلاف ہے تو باقی 3 بیٹیوں پر۔ ہم، اچھا، میں پچھلے 10 سال سے گجرانوالہ میں مختلف مجالس میں گیا ہوں۔ میں اہل سنت، لیکن ہم، میں مجالس میں پچھلے 10-12 سال سے ہم، کنٹینیوسلی جا رہا ہوں، ہم، جس میں بڑے بڑے ذاکر ہیں، بڑے علماء کرام ہیں، جنہوں نے اپنی ہم، پوری قوت کے ساتھ جو ہے نا وہ اس چیز کو قوت لگا رہے ہیں اور وہ ثابت ہم، کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی پاک کی صحیح، صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ جی جی، اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ہم، آپ بھی اہل تشیع ہیں اور وہ پاکستانی ذاکرین علماء کرام وہ بھی اہل تشیع ہیں۔ اچھا، اگر یہ اختلاف مخالف گروہ مطلب اہل سنت اور اہل تشیع کا ہو پھر تو یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ کیا میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اہل تشیع میں بھی 2 طرح کے عقائد اور 2 علم ہیں؟ اور ہر طرح کا قائد ہے شیعہ میں۔ شیعہ میں ہر چیز ہے، شیعہ میں کوئی سی چیز کی کمی نہیں ہے، جو تم چاہو مل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز، ہر قسم کا نہیں عقیدہ چاہو یہاں پہ مل جاتا ہے۔ تو میرے جیسا بندہ پھر یہ کس چیز کو مانے یا کس عقل جو عقل حق ہے اللہ وہ نے کس عقل طرح دیا سے ہے اس کو ملے گا؟ بھائی، اللہ نے عقل دی آپ کو۔ جو بات قرآن و سنت کے موافق آپ دیکھو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کیا فرماتے ہیں، وہ حق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو لوگوں کے آراء ہیں، لوگوں کی رائے، ابھی میں رائے قائم کروں کسی بات پر، حدیث ودیث کچھ بھی نہیں ہے، ایسے زور لگا دوں تو وہ تو میری رائے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اہمیت ہے قرآن کی، سنت کی۔ جب قرآن سنت میں موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، تو اور کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ ان کی صرف ایک بیٹی ہے اور دوسری بیٹیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو پھر یہ آپ استدلال کرتے ہو نا، یہ استدلال کیا کرتے ہیں؟ ایسے فضول استدلال کہ ان کے فضائل کا پتہ نہیں کیا یہ باتیں کوئی ضروری ہے کہ اگر کوئی نبی کی بیٹی ہو تو اس کے فضائل بھی بہت سارے نقل کیے جائیں؟ کوئی ضروری ہے؟ اسی طرح سے نا یہ دیکھیں جب باغ فدق کی بات آتی ہے تو وہ پھر صرف ایک ہی بیٹی کو دیا گیا ہے۔ اچھا، اگر باقی بیٹیاں نہیں باغ تھی فدق دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں بقیت بیٹیاں دنیا سے گئی تھی نا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدق جو ہے اللہ کے حکم سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دیا گیا تھا، اللہ کے حکم سے دیا گیا تھا، تو وہ ہبہ تھا۔ میراث اگر ہوتی نا تو میراث کا مسئلہ اگر ہوتا تو سب کو مل جاتا، ان کے سب بیٹیاں تو نہیں تھا، اگر زندہ ہوتی تو مل جاتا، لیکن ان کو جو دیا ہے، بیٹی کو دیا ہے، وہ اللہ کے حکم سے دیا ہے، اپنی مرضی سے پیغمبر نے نہیں دیا ہے۔ شیعہ نے اور مخالفین نے روایت کی ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ آیت نازل اتر آئی کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا کہ آپ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ان کا حق دے دیں، ان جو باغ فدق کے دے دیں، تو انہوں نے ان دے دیا۔ اور جو بقیہ بیٹیاں تھیں یہ وفات ہو چکی تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس ہی میں، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے وہ فضائل نہیں ہیں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیٹی جس طرح نہیں ہے۔ قرآن پاک میں سورہ روم آیت نمبر 38 میں ہے کہ تم اپنے قریبی رشتہ دار کو حق دو، تو وہ پاک نے کون سے رشتہ دار ہیں جن کو صرف حق دیا ہے؟ تو صرف تو ذی القربیٰ سے صرف اور صرف فاطمہ زہرا مراد ہیں، یہاں پر سب رشتہ دار مراد نہیں ہے سلام اللہ علیہ۔ اور دوسری آیت جو قرآن پاک کی آیت شورا ہے آیت نمبر 23 فی القربہ، کہ میں آپ سے اس میں صرف پنجتن پاک ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام، سب رشتہ دار نہیں مراد۔ ویسے رشتہ دار تو بہت تھے نا پیغمبر کے،
دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام چچازاد بھائی ہیں، اور بھی چچازاد بھائی بہت ہیں، لیکن وہ مراد نہیں ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور پنجتن پاک اور ائمہ اطہار علیہ السلام مراد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا بات یہ نا سر کہ اگر ہم قرآن و حدیث کی بات کریں تو اس میں تو ثابت تو ہم نے قرآن حدیث سے ہی کرنا ہے نا۔ اس میں کیسے اہل ثابت سنت کریں کی گے جتنی بھائی؟ جب کوئی حدیث نہیں ہے کہ وہ بیٹیاں نہیں ہیں، جب ثابت ہے میں حدیث میں کہ وہ بیٹیاں ہیں تو ختم ہے بات، گفتگو تو کا میں محل ہی یہی نہیں ہے، بات کر کوئی رہا ہوں نا ڈیبیٹ ہی نہیں ہے، ڈیبیٹ ہی نہیں ہے، ختم بات، سر۔ ڈیبیٹ ہے ہی سر نہیں پلیز میرا سوال سن لیجیے گا پلیز۔ ہے۔ اہل سنت کی جتنی کتاب ہے، مطلب صحیح مسلم ہے، بخاری شریف ہے، یا باقی جتنی بھی ہیں، ان کو نہ تو آپ حجت مانتے ہیں اور نہ آپ ان کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل تشیع کی جو کتب ہیں جن میں کافی ہے، تفسیر معصوم، بحار الانوار، نہج البلاغہ، ان کو وہ اہل سنت نہیں حجت مانتے۔ اچھا باقی رہی بات قرآن پاک کی، اس میں بھی پھر آپ ایک دو آپ کے سیشن میں نے سنا ہے کہ کچھ آیات ہیں جو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بکری کھا گئی، تو وہ ہم کہاں سے لیں گے پھر یہ بات؟ جو اللہ نہ نے تو عقل قرآن دیا و نا، حدیث اللہ نے ہمارے لیے عقل دیا حجت ہے، ہوئی۔ اللہ نے عقل دیا ہے بھائی، دنیا میں ادعا بہت ہے، حدیث بہت ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو اچھا سر حق ایک بات منٹ ہے پلیز، وہ نہیں، سن لیں سر سن سر لیں پلیز سن لیں سن لیں سن لیں، آپ نے سوال کیا، سن لیں جواب۔ دنیا میں پلیز۔ حدیث بہت ہے، ادعا بہت ہے، اگر حدیث صحیح ہے، اگر بات درست ہے تو اللہ نے اس کے ساتھ ایسی نشانیاں رکھی ہیں، ایک عام آدمی اگر اس پہ سوچے سمجھے تو اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بات حق ہے یا غیر حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم استدلال کرتے ہیں نا آپ کے کتب سے، ہم دکھا دیتے ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام واجب الاتباع، امیر المومنین علیہ السلام واجب الاتباع، ہم آپ کے کتب سے دکھا دیتے ہیں کہ بھئی ابو بکر عمر کا اسلام ہی ثابت نہیں ہوتا بھائی، ٹھیک ہے نا، ہم آپ کے کتب سے دکھا دیتے ہیں، تو جو آدمی عقل ہے اس کو بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ حق کہاں پر ہے۔ تو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کتابوں میں تو کچھ اور، آپ ہی کی کتابوں میں ہماری بات لکھی ہے، حق بات ہماری جو مذہب ہے آپ کی کتابوں میں لکھی ہے، اور ہمارا مذہب میں آپ کی حق بات نہیں لکھی، ٹھیک ہے نا۔ جب اچھا ایک سر فرقہ ہے، میرا ایک سوال بھی فرقہ آپ سے یہی ہے، ایک فرقہ جو ہے میرا سب سے یہی ہے۔ اپنے عقائد مخالف کی کتاب سے ثابت کر سکتا ہے، اور مخالف ہی کی کتاب ہی سے اس کے امام پیشوا کا عدم اسلام ثابت کر لیتا ہے، تو کون سا مذہب حق ہے؟ آپ کہہ دو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، سمجھ آتی ہے بھائی، آپ سوچ لو، بہت بات سمجھ آتی ہے۔ اچھا میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا سوال بھی آپ سے یہی ہے کہ اگر یہ مخالفین کا ہوتا اس ایک مسئلہ، مطلب ایک فرقہ ایک مسئلہ، اب دو آ رہے ہیں ایک ہی مسئلے کے، میں صرف اس چیز کو سمجھاؤں، اگر ہم اہل سنت کی بات کریں یا ان کی کتب کی بات کریں وہ تو الگ چیز ہے، ان کا تو ڈیفینیٹلی اس میں اختلاف ہوگا، لیکن اہل تشیع کے ساتھ ہی اختلاف اہل صرف ایک ہی تشیع کے مسئلے کے اوپر۔ کتاب میں وہی اسی کی بات سے یہ جو جس کا بات قرآن و سنت کے موافق ہے، بات وہی اچھا ہے، تو جو پلیز اہل بیت علیہ السلام قرآن کے و سنت، کلام کے موافق ہے وہ حق ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے مخالف ہے، چاہے وہ کتنا بڑا شیعہ مولوی ہے، چاہے وہ 1000 مولوی 1,00,000 مولوی آ جائے، لعنت ہے ان پر، اگر ان کی بات اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے موافق نہیں ہے، مخالف ہے، تو ان پہ لعنت ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ شیعہ غیر شیعہ کی بات نہیں ہے، حق کا معیار ہے قرآن، اہل بیت اطہار علیہ السلام، ختم بات۔ اچھا پلیز مجھے کوئی اس کا ریفرنس آپ دے سکتے ہیں قرآن و کس حدیث کا؟ سے؟ آپ میرے تقریرات کو نبی دیکھیں نا، آپ پاک کی۔ سرچ کریں کہ 4 بیٹیاں، اللہ یاری 4 بیٹیاں، وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، یوٹیوب پہ سرچ کریں، وہ آ جائے گا آپ کو۔ اوکے، سلامت رہو، تھینک یو سر۔ زندہ رہو۔